پر ہماری 54 ہے، اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی کون سی ہے؟ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت۔ فرماتے ہیں پہلی نصیحت مجھے یہ تھی کہ اے معاذ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے۔ یاد رکھیں جب جان کا خطرہ ہو تو اس وقت کلمہ کفر بولنا اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے کہ جب آپ کی جان کے اوپر بن جائے، گن پوائنٹ کے اوپر آپ سے کلمہ کفر کہلوایا جائے، ضروریات دین کا آپ انکار کر ہی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت یہی ہے کہ بندہ جان دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، مر جائے، شہید کر دیا جائے، آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے، لیکن کلمہ کفر نہ بولے، یہ عزیمت ہے۔ تو اس مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو عزیمت سکھا رہے ہیں، اگرچہ رخصت ہے لیکن تو ثابت قدم رہنا۔ اور یہ خصوصی تعلق کی بنا کے اوپر تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خصوصی تعلق تھا۔ فرماتے ہیں دوسری نصیحت مجھے یہ کی کہ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک۔ فرماتے ہیں والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا، کسی صورت کے اندر والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، اگرچہ وہ تجھے تیری آل اور تیرے مال سے نکل جانے کو حکم دے۔ یعنی والد صاحب یہ کہیں کہ یہ جو کچھ اولاد، گھر بار، بیوی بچے، دولت، پراپرٹی، کاروبار، جو کچھ بھی ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو فرمایا چلے جانا۔ اور یاد رکھنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغے اور تاکید کے لیے فرمایا کہ والدین کے حق کی تاکید کے لیے، کتنا بڑا ان کا حق ہے، کتنا بڑا ان کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک، فرماتے ہیں اس کو دیکھیں کہ کتنا والدین کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑ کر بیان فرمایا۔ ایک جگہ کے اوپر اپنا شکر اور والدین کا شکر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرما دیے، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیے۔ اگرچہ میری بات یاد رکھیں کہ والد صاحب یا والدہ یا دونوں آپ کو حکم دیں کہ چھوڑ جاؤ اپنا گھر بار، والدین آپ کو کہیں بیوی کو طلاق دے دو وغیرہ وغیرہ، تو اگرچہ آپ اس موقع کے اوپر انکار بھی کریں تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس کے لیے تھا؟ تاکید کے لیے تھا۔ آگے تیسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمائی ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا۔ کبھی بھی جو فرض نماز ہے جان بوجھ کر کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرنا، فرض نماز جو ہے اس کو کبھی بھی جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا۔ فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ، جو بندہ جان بوجھ کر مکتوبہ یعنی فرض نماز ترک کر دیتا ہے متعمدن، تو فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ذمہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک امن کی چادر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ پھر نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے ذمن سے نکل جاتا ہے، تو راستے کے اندر ہزاروں بلائیں ہوتی ہیں وہ اس کو قابو کر لیتی ہیں اور وہ بندہ نقصان کے اندر چلا جاتا ہے، اس بندے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو امن کی چادر ہے وہ ہر وقت ہمارے سروں کے اوپر، ہماری اولادوں کے اوپر، ہمارے گھر بار کے اوپر تنی رہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کسی صورت کے اندر جو فرض نماز ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے کبھی بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ظاہر الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مذہب یہ ہے بھی، اور بعض دوسرے ائمہ کا یہ مذہب بھی ہے کہ ان کو کیا کر دے؟ بے نمازی کو قتل کر دیں۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بے نمازی کو، یعنی امام شافعی صاحب تو کہتے ہیں بے نمازی کو قتل کر دیں، بعض دوسرے ائمہ بھی کہتے ہیں، لیکن امام مالک صاحب اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی فقہ کے اندر نمازی کو زودکوب کیا جائے، ان کو قید کیا جائے، اس کے اوپر تعزیر کی جائے، اس کے اوپر سختی کی جائے۔ اور حضرت امام اعظم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہی نہ کیا جائے، کتنی سختی ہے۔ اور غالباً کنز العمال کے اندر امام علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ انجام کریں گے کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا۔ اور تیسرے مقام کے اوپر مشکات شریف بخاری دونوں کے اندر موجود ہے، یعنی بخاری کی روایت مشکات کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا نماز کیا جائے گا؟ نماز کا حساب کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سے قیامت والے دن سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ نماز کا حساب کیا جائے گا۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟
اور ایک دوسرے مقام کے اوپر جو آتے ہیں نا کہ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تطبیق دی ہے، فرماتے ہیں حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا سوال کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور فرماتے ہیں چوتھی نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے مجھے یہ کی کہ لا تشربن خمرا فإن رأس كل فاحشۃ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی شراب نہ پینا، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ، تمام معصیت کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں ایمان اور اطاعت ان دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ ان دونوں کی بنیاد ہے عقل۔ تو جب آپ شراب پیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شراب پینے کے بعد آپ کی عقل چلی جاتی ہے، تو نہ ایمان بچتا ہے نہ اطاعت بچتی ہے، لہٰذا تمام خرابیوں کی جڑ کیا ہوئی؟ شراب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پانچویں نصیحت کی گناہوں سے بچنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، فرمایا جو معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، تو جس سے اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کے لیے ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں یہ جتنے بھی کرتوت ہم کرتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں نا، تو لوگ بلائیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیں صاف حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہوں کے اندر پڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، پھر وہ اللہ ہمارے اوپر امتحانات بھیجتا ہے، کبھی اولاد کم ہو جاتی ہے، کبھی آل کم ہو جاتی ہے، کبھی مال کم ہو جاتا ہے، کبھی شکل و صورت حسن کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تجارت کے اندر کمی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا یہ جو خشکی اور تری کے اندر ہر مقام کے اوپر تمہیں فساد نظر آتا ہے، فرماتے فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں بھی تری میں بھی، کس؟ بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے کرتوت کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا خشکی تری کے اندر آپ کو بے رونقی نظر آتی ہے، جتنا فساد نظر آتا ہے، جتنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، جتنی تنگیاں نظر آتی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہمارے اپنے گناہ۔ ابن ماجہ شریف کے یہ الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور گناہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ رزق صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں یہ رزق ہے، گناہوں کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور رزق کی تعریف کیا ہے؟ رزق صرف روٹی کھانا نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کا کاروبار بھی رزق ہے، اسی طریقے سے آپ کی پراپرٹی رزق ہے۔ میری بات آپ سمجھ، آپ کی شکل و صورت حسن یہ رزق ہے، باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ساری رزق کے اندر آتی ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر رزق سے یعنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ میں محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر قسم کی نافرمانی سے آپ بچ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو کیا کرے کہ حفاظت فرمائے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ عَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہیں جانی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7ویں وصیت ہے۔ اور 8ویں وصیت کیا ہے؟ فرمایا جس جگہ وبائی امراض پھوٹ پڑے وہاں سے بھی تم نے نہیں جانا۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر دیکھیں، کورونا کے متعلق جو ہماری گفتگو ہوئی تھی 2 سال پہلے، میں نے ساری تفصیل بتا دی تھی، تھوڑی سی یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ جس علاقے کے اندر وبائی امراض پھوٹ پڑیں وہاں سے فراراً جانا منع ہے، وہاں سے فرار ہونا منع ہے، لیکن وہاں سے علاجاً یعنی علاج کے لیے آپ دوسرے مقام کے اوپر منتقل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بیماری وبائی امراض پھوٹ پڑی ہے نا علاقے کے اندر، طاعون وغیرہ، تو اس کے لیے آپ نے فرار نہیں ہونا، شریعت اس چیز سے منع کرتی، وہاں پر ہی رہیں، لیکن علاج کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس علاقے سے اس علاقے کی طرف سفر کرنا بھی درست نہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ فلاں علاقے کے اندر پوٹھوار کا خطہ ہے، یہاں چھچ کا خطہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے پوٹھوار کے خطے کے اندر اب وبائی امراض پھوٹ پڑی ہیں، تو آپ یہاں علاقہ چھچ سے وہاں پر نہ جائیں، لیکن اگر وہاں پر آپ موجود ہیں اور وہاں سے وبائی امراض پھوٹ پڑی ہے تو وہاں سے یہاں نہ آئیں، دوسرے مقام کی طرف منتقل نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فثبت، فرما ثابت قدم رہے، اسی جگہ کے اوپر رہے۔ اس کی اور بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، بہرحال پھر انشاءاللہ تعالی۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور فرما اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر۔ نامی نصیحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمائی، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر۔ کس طرح خرچ کر؟ من طولک، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر، یعنی اپنی اولاد کے اوپر جو خرچ ہے، بیوی کا جو نفقہ ہے، بچوں کا جو نفقہ ہے، کس طرح آپ نے دینا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایک بندہ ہے امیر کبیر، اس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو اس کے بچے اچھے سکولوں کے اندر جانے چاہیے، اچھے کپڑے ان کو ملنے چاہیے، میری بات آپ، اچھا ماحول ان کو ملنا چاہیے، کھانے پینے کے اندر والدین کو چاہیے کہ وسعت کریں۔
لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، یا بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیویوں کا خرچہ دیں گے۔ یعنی عدالت کے اندر بھی یہ بات جاتی ہے نا، کوئی بیوی جاتی ہے کہتی ہے یہ میرا خرچہ مقرر نہیں کرتا، مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو اس نفقے کے لیے جج صاحب جو فیصلہ کریں گے اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ اب دیکھیں نا، خاوند صاحب حیثیت ہو تو کہے 50,000 ماہانہ تم نے گھر کے اندر دینا ہے، لیکن وہ دن کو مزدوری کرتا ہے تو جج کو فیصلہ کرنا ہے کہ خبردار تم نے کتنا کرنا ہے، 5,000 دینا ہے، 6,000 دینا ہے، پھر بیوی کے لیے وہی نفقہ کہلائے گا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ لہٰذا بعض والدین اس طرح ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے بچے سرکاری سکول میں رلتے رہتے ہیں، علاج کے لیے اعلیٰ اسپتالوں کے اندر ان کو لے کر نہیں جاتے، سرکاری اسپتال کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیویوں کا نفقہ، بچوں کا جو نفقہ ہے آپ کے اوپر، یاد رکھیں وہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی، وہ ایک علاقے کی خبر تھی، ٹی وی کے اوپر میں نے دیکھی تھی کہ 25 لاکھ روپے اس بندے کے پاس موجود تھا، اس نے زمین کے اندر دبایا ہوا تھا اور 5 روپے کے لیے اس کے بچے محتاج تھے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنی بیویوں کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کریں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدْبًا، اور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں نصیحت، 9ویں نصیحت، پچھلی نصیحت جو تھی وہ 8ویں تھی، فرما 9ویں نصیحت حضور علیہ السلام کی مجھے یہ تھی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدْبًا، اور اپنی لاٹھی ان کے اوپر اٹھائے رکھ۔ یعنی بچوں کو یاد رکھیں، آسان سی بات یاد رکھیں کہ بچوں کو تعدیب کے لیے، بیویوں کو تعدیب کے لیے، اور جو لوگ آپ کی رعیت کے اندر ہیں، یعنی آپ کے سٹوڈنٹ ہیں، آپ کی اولاد ہے، بیویاں ہیں، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی لوگ بھی ہیں، ان کو ادب سکھانے کے لیے آپ معمولی درجے کی مار ان کو مار سکتے ہیں۔ یعنی ان کو جسم کے اوپر کوئی چوٹ نہ آئے، ان کا چہرہ خراب نہ ہو جائے، وہ کسی صورت بیمار نہ پڑ جائیں، اس قسم کا کوئی آپ ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، ان کو اتنی سخت مار آپ نہیں دے سکتے، لیکن معمولی درجے کی مار آپ بچوں کو ادب سکھانے کے لیے دے سکتے ہیں، اوکے؟ اور فرما، اچھا 10ویں نصیحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے ہیں وَأَحِفْهُمْ فِي اللَّهِ تعالیٰ، اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ اپنے بچوں کو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرائیں۔ کس طرح ڈرائیں کہ بیٹا یہ دنیا عارضی ہے، آخرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، آخرت کا ایک دن ہے، آخرت کے اندر جانا ہے، وہاں پر ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، لہذا دنیا کے اندر صراط مستقیم کے اوپر چل، سیدھے راستے کے اوپر چل، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری قبر اشر آسان کرے۔ وہ ایک بزرگ کا قول ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوگا، لیکن ایسے لوگ تو ہے ہی نہیں کہ جن کو یہ پرواہ بھی ہو کہ میری اولاد کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ آخرت کے اندر کیا ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنی فکر ہے، ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، قبر ہماری آسان ہو، اشر آسان ہو، لیکن اولاد کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسے راستے پیدا کر کے جائیں، ایسے راستے پیدا کر کے، والدین کو خود صراط مستقیم معلوم نہ ہو تو وہ بتائیں اولاد کی کیا تربیت کریں گے۔ لہذا پہلے والدین کو چاہیے کہ خود صراط مستقیم کے اوپر چلیں۔ ریل کی گاڑی کا وہ جو انجن ہوتا ہے نا، پیچھے ڈبے ہوتے ہیں، اولاد آپ کی ڈبے ہیں، آپ انجن ہیں، آپ جس راستے کے اوپر جائیں گے ڈبے بھی پیچھے اسی طرف آئیں گے، آپ کی اولاد آپ کے ڈبے ہیں، لہذا آپ پہلے سیدھے راستے کے اوپر چلیں، انشاءاللہ تعالی اولاد بھی صراط مستقیم کے اوپر چلے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔